بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جس آیات کو منسوخ فرما دیتے ہیں یا اسے فراموش فرما دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی طرح کی اور آیات مبارکہ نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی سب بات پر قادر ہے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز المطلب، آج میں نے آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 106 کی تلاوت کی اور ترجمہ عرض کیا۔ اس کے بعد میں ہر حرف لفظ کا معنی عرض کروں گا، گرامر کی روح سے عرض کروں گا، پھر اس کا شان نزول عرض کروں گا، اس کے بعد میں تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے، کہ میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام مسائل ہیں۔ جس کو کوئی ضرورت ہو وہ سرخی پر کلک کریں اور اپنا مسئلہ سنیں۔ اور ہمارا مشن سوچ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام پھیلے، اسلام پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ آپ نے بھی مدد کرنی ہے، آپ نے بھی شیئر کرنی ہے، آپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھیجا، جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبادت کے لیے بھیجا، تو پھر اس عبادت میں آپ بھی شامل ہوئیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچائے، رسول اللہ کا فرمان پہنچائے، اسلام پہنچائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر حرف، ہر لفظ کا معنی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها۔ ما جو ہے یہ اس کا معنی ہے جو، ننسخ، ما ننسخ، ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، نون جو ہے اس کا جمع کا ہے۔ من سے من جار ہے، من جہاں بھی ہوگا یا جار کا صیغہ حرف جہاں بھی ہوگا آگے مجرور ہوگا، ان کو زیر آئے گی، کسر آئے گی۔ آیتن، آیت نشانی، او اس کا معنی ہے یا، ننسہا بھلا دیتے ہیں، ناتے اس کو بخیر، بہتر، اچھی، بے کو اگر حذف کریں گے، گرا دیں گے تو خیر بن جائے گا۔ خیر کا معنی ہر آدمی جانتا ہے، بھلائی وغیرہ، اچھائی، نیکی۔ منہا اس سے، او یا مثلہا اس کی طرح، مثلہا ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور مثل تو آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً، مثلاً۔ آ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی علم، علم کا جو الف ہے اس کا معنی ہے کیا؟ لم معنی نہیں ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تعلم، تو جانتا ہے، تا حاضر کا صیغہ ہے اور یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تا کو اگر گرا دیں گے حذف کر تو یہ علم بن جائے گا۔ علمن سے یہ ماخوذ ہے، علمن کا مطلب ہے جاننا۔ تعلم، تو جانتا، انا یہ کہ، یعنی انا کا معنی جو ہے یہ بشک کا معنی بھی ہے، بلا شبہ کا معنی بھی ہے۔ انا شروع کلام میں ہو تو یہ انا ہوتا ہے۔ انا اس وقت آتا ہے جب اس کے پہلے کوئی جملہ ہو تو پھر انا لگا دیا، انا بنا دیا جاتا ہے۔ انا یا انا ایک ہی معنی ہے دونوں کا، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ، اللہ کا معنی اللہ ہی ہے۔ اللہ اوپر، پر، کل، ہر، تمام، شائن، چیز، شے، یہ دونوں شے اور چیز اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیر، قادر ہے، قدرت والا ہے، تمام چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں آپ کو میرے دوستو اس آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید عربی میں ہے، ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، اس لیے ہم کو عربی زبان میں جو ہے اس کو اردو میں جو ہے
کر کے سمجھانا پڑتا ہے اور ہم کو خود بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید کا معنی سمجھنا، اس کی تفسیر سمجھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں گے اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ کوئی بھی زبان ہے وہ تحریر ہے، اس کو پڑھیں گے، رٹا لگائیں گے، یاد کریں گے، جب اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس کا پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربیوں کی زبان میں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، عربی میں قرآن مجید نازل کیا۔ ان کو تو سمجھ آ جاتی تھی، لیکن ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم کو پھر گرامر، عربی گرامر، صرف نحو یعنی، اور اس کے بعد ہر لفظ کا معنی سمجھانا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے اور پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی بھی وحی اتری جو شب کو، رات کو نازل ہوئی اور دن کے وقت بلا دی گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انصار کے 2 شخصوں نے ایک سورت تلاوت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ وہ 2 انصاری یہ سورت کو پڑھتے تھے۔ ایک شب وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ اس سورت کا ایک حرف بھی نہ پڑھ سکے۔ صبح سویرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، تمام واقعہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا وہ صورت منسوخ فرما دی گئی ہے، کیونکہ اس آیات مبارکہ میں ناسخ اور منسوخ کا ذکر ہے۔ منسوخ کہتے ہیں جو منسوخ ہو جائے، ختم ہو جائے، ناسخ کہتے ہیں اس کے متبادل بدلے اور صورت آئے دوسری آیات آئے۔ اللہ فرمایا کہ اس آیات کو پڑھنا ہے اور اس کو نہیں پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ آگے میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا یہ جو آیات مبارکہ، یہ صورت جو آپ کو نہیں آئی، صورت آپ کو نہیں آئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا، تمہارے دلوں سے بھی اڑ گئی ہے، تم کو یاد ہی نہیں رہی۔ تو پھر میرے دوستو 100 اس کو بھول گئے، یعنی کہ وہ 2 اصحابی جو تھے وہ بھی بھول گئے، انہوں نے جو ہے یاد نہ کی۔ معجم و کبیر میں بھی ہے اور یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر دور منصور میں بھی لکھا ہے۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے، روح البیان میں بھی یہ موجود ہے جو میں نے 2 اصحابیوں کا ذکر فرمایا عرض کیا، اور اس کے علاوہ باقی تفسیروں میں بھی ہے۔ مروی ہے کہ مشرکین اور یہود نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت ہے، ایک دن صحابہ کو فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو، پھر اسی کام سے ان کو روک دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اس حکم کے خلاف حکم فرما دیتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتا ہے ان کا اپنا من گھڑتا ہے۔ مثلا آج کوئی بات کہی اور کل اسی پر رجوع کر لیا۔ مثلا زنا کی سزا پہلے اس طرح فرمائی کہ زانی مرد عورت کو سزا کافی ہے، چنانچہ کہا فضحما انہیں لسانی زبانی سزا دو، پھر حکم فرمایا کہ انہیں ان کے مرتے دم تک داروں میں، گھروں میں بند کر دو، گھروں سے باہر نہ جانے دو۔ پھر فرمایا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدتن، انہیں 100 کوڑے مارو۔ اس سے یہود کا مقصد صرف اسلام پر طعن و تشنیع کے سوا اور کچھ نہیں تھا، تاکہ جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس ارادے سے باز آ جائیں۔ رب العزت اس کی وجہ سے آیات مبارکہ منسوخ فرمائی۔ یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے اور بے تفسیر کرمانی میں بھی ہے۔ اجل مطلب یہودیوں کا مقصد، کافروں کا مقصد تو اسلام پر طعن و تشنیع ہے۔ اے مسلمانوں آپ گھبرائیں نہیں، آپ آزمائش میں ہیں، دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، کوئی ہے وہ آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں اس وقت اس زمانہ میں بھی یہودی طعن و تشریح کرتے تھے۔ اگر اسلام میں کسی عالم کو، کسی مولوی کو طعن و تشریح کی تو
کوئی یہودی کرے یا کوئی ہی کرے، منافق کرے، تو میرے دوستو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ شروع سے جو ہے آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتحان فرمائے ہیں، جو میں نے عرض کیا، یہ تو آنے ہی ہیں۔ تو آپ گھبرانا نہیں ہے کہ ہم کو یہودی یہ کہہ رہے ہیں، کافر یہ کہہ رہے ہیں، مجوسی یہ کہہ رہے ہیں، عیسائی یہ کہہ رہے ہیں، سکھ، ہندو، پادری وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں، گرو یہ کہہ رہے ہیں۔ البتہ گھبرانا نہیں ہے۔ میں علماء کرام کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے، مدرسے میں بیٹھ کر اسلام پھیلانا ہے، جگہ جگہ جا کر قافلے کی صورت میں اسلام پھیلانا ہے، اور وعظ مجلس میں جا کر پھیلانا ہے، اور اسی طرح ہر انسان جب بیٹھے تو کوئی پڑھا لکھا ہے تو تبلیغ کرے، سمجھائے لوگوں کو، نماز سمجھائے، اسلام سمجھائے، قرآن سمجھائے، ان کو سمجھانا فرض ہے۔ میرے دوستو کوئی اگر گلہ شکوہ کرتا ہے، کوئی اونچی نیچی بات کرتا ہے، گالی کرتا ہے، تو مبلغ کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، پیار سے، محبت سے، پیار کے لہجہ سے اس کو سمجھائے، تاکہ اسلام جو ہے پھیل جائے۔ اسلام ہمیں جو ہے وہ صبر کی تعلیم دیتا ہے، قتل کی تعلیم نہیں دیتا، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، پیار محبت کی تعلیم دیتا ہے ہمارا اسلام۔ اب میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں، حوالے میں نے بھی دے دیے ہیں، اور اس کے بعد آگے ہے اذا بدلنا آیتم مکان آیتن۔ یہ پارہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا 14 ہے، سورہ نحل ہے، آیات مبارکہ 101 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ہم ایک آیات کی جگہ دوسری آیات بدلیں، اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ أَن تَنسِخْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تحریر کرتے رہتے ہیں جو تم نے کہا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم بھیجتے رہتے ہیں، تحریر کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں تمہاری طرف۔ اب میں آپ کو ما ننسخ من کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ ما ننسخ، ما جو ہے یہ شرطیہ ہے اور جازم ہے، اور یہ بنائے مفعولیت منصوب ہے۔ اس کا معنی ہے ایو شیء ننسخ من آیت کا محل نصب ہے۔ لفظ ننسخ من آیتن کی تمیز ہے، لغت میں ازالہ اور نقل کو کہتے ہیں۔ ما ننسخ نسخن سے مشتق ہے، یہ ما ننسخ، ننسخ جو ہے یہ نسخن سے ماخوذ ہے، نسخن سے بنا ہے، نسخن سے جو ہے مشتق ہے۔ اس کا مطلب ہے زائل کرنا، نسخن کا مطلب زائل کرنا، باطل کرنا۔ جنہوں نے نساہا تلاوت کیا ہے انہوں نے جزم کی وجہ سے حمزہ کو گرا دیا ہے، یعنی کہ ننسا جو میں نے لفظ پڑھا کہ بعض لوگوں نے جو ہے نن سے آہا پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، انہوں نے جزم کی وجہ سے حمزہ کو گرا دیا ہے۔ وعظ کرنے والوں کو ناسخ اور منسوخ آیات کا علم رکھنا ضروری ہے، یعنی جو تبلیغ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس کا معنی عرض کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آیات کا ناسخ ہونا بھی ان کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اور آیات مبارکہ منسوخ کا بھی ان کو علم ہونا چاہیے۔ اگر ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوگا تو کیسے مسئلہ سمجھائیں گے؟ تو ان کو چاہیے مسئلہ نہ سمجھائیں، جو پتہ ہے، جو خبر ہے، جو ان کو معلوم ہے وہ تو سنائیں، ورنہ جو ان کو مشکوک ہے، جو پتہ نہیں ہے، وہ نہیں سنانے چاہیے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ میں ناسخ اور منسوخ کے متعلق عرض کر رہا ہوں، جو آدمی ناسخ اور منسوخ نہیں جاتا وہ تبلیغ ان کو نہیں کرنی چاہیے، میں نے عرض کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں حوالہ دیتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حاضر خدمت ہوئے، داخل ہوئے، جبکہ وہاں ایک آدمی لوگوں کو جو ہے ڈرا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے سوال کیا اس آدمی سے کہ یہ، اس دوسرے آدمی سے کہ یہ اجتماع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، انہوں نے جو ہے وہ چلے گئے مسجد میں، کیونکہ آپ مسجد سے باہر تھے۔ جب مسجد میں چلے گئے
تو پھر وہ نصیحت کر رہا تھا، لوگوں کو بتا رہا تھا، نصیحت کے علاوہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے ان کا معنی عرض کر رہا تھا، تفسیر عرض کرتا، یہ سب میں تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان لوگوں کو کے پاس گیا، پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی لوگوں کو نصیحت نہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نے فرمایا کہ یہ آدمی لوگوں کو نصیحت نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، مجھے پہچانو۔ سمجھ گئے؟ یہ تبلیغ نہیں کر رہا، یہ تم کو نصیحت نہیں کر رہا، یہ تو ریا کے لیے ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ مجھے لوگ جانیں، مجھے سمجھے کہ میں کون ہوں، میں اتنا بڑا لکھا پڑھا عالم ہوں، میں اتنا بڑا قرآن کا قاری ہوں۔ صرف ریا تھا، اپنے آپ کو لوگوں میں، دنیا میں جو ہے مشہور کرنا چاہتا تھا کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے، مسجد میں تقریر کرتا ہے، بہت بڑا عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اور مجھے جانے پہچانے اور میں مشہور ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ یہ تبلیغ نہیں کر رہا، یہ نصیحت نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں جو ہے آپ کا جو ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ فلاں فلاں بڑا قاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، اس عالم کو جو نصیحت کر رہا تھا بلایا اور پوچھا، کیا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ ناسخ اور منسوخ کا علم جانتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، حضور میں نہیں جانتا، مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، جس طرح ہے میں اس کا ترجمات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ عربی تھا نصیحت کرنے والا، ان کی زبان عربی تھی، قرآن مجید فرقان حمید عربی میں ہے، تو اس لیے کہ ان کو تو سمجھ آتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری مسجد سے نکل جا، اس میں تو وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا۔ یہ قرطبی تفسیر میں موجود ہے۔ تو پھر جو آدمی ہمارے پاکستان کا ہو یا کسی کا ملک کا رہنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، جب اس کو آیات مبارکہ کا پتہ ہی نہیں، ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں، کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، تو وہ منسوخ جو ہے مسئلہ لوگوں کو تک پہنچائے، بھئی یہ اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، تو لوگ تو عمل کریں گے، وہ تو ان پڑھ ہے، تو پڑھا لکھا ہے، خود آپ کو پتہ نہیں ہے، لوگ عمل کریں، گناہ ہوگا آپ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا علم نہیں جانتا وہ تفسیر نہ لکھے، تفسیر لوگوں تک نہ پہنچائے، ورنہ گناہ گار ہوگا، جہنمی ہوگا۔ جہنمی کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جب مسئلہ ہی منسوخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے اوپر بین لگا دیا ہے کہ اس آیات کو یا کوئی ایسی آیات ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے یا اس پر عمل نہیں کرنا، لوگوں تک نہیں پہنچانا، تو پھر کیوں پہنچا رہا ہے لوگوں تک، کیوں سمجھا رہا ہے لوگوں تک کہ اس کے اوپر عمل کرو؟ اس لیے وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھے، قرآن پڑھے، اور آیات ناسخ منسوخ اور باقی مسائل کا جو ہے اس کو یاد کرے، اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کا دورہ کرے، تاکہ حدیث کا بھی پتہ چلے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور فقہ کرام کی کتابیں پڑھے کہ فقہ کرام اس پر کیا متفق ہے۔ فقہ کرام فرماتے ہیں قرآن سے جو مسئلہ لکھے اس پر عمل کرو، جو قرآن سے نہ ملے وہ حدیث مبارکہ سے جو ہے مسئلہ جو ہے اس پر عمل کرو، اگر اس میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اجتماع پر عمل کرو۔ اجتماع وہ ہوتا ہے جو لوگ اس مسئلے کے اوپر اجماع، تمام لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں، اس پر اجماع کرے۔ اگر نہیں ملتا تو پھر جو ہے خیال کرے، سوچے، وچار کرے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، اس کے اوپر قیاس جس کو ہم کہتے ہیں فقہ میں قیاس، اس قیاس کرے کہ اس پر جو ہے عمل کرے۔ چار چیزیں ہیں فقہ میں۔ تو عزیز محترم، اگر کوئی اعتراض کرے تو میرے پاس حوالہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو، میں انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ نے فرمایا کہ جو ہے اے جانے والے یمن میں قرآن سے مسئلہ بتانا ہے، اگر قرآن سے نہ ملے حدیث سے، حدیث سے نہ ملے اجتماع پر نہ ملے تو قیاس پر عمل کرنا ہے۔ عزیز محترم، حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ فِي الْحَجِّ آیات مبارکہ 52 میں آیات مبارکہ موجود ہے۔ یہ بھی میرے دوستوں اسی کے متعلق ہے، مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا
اور नाते बेखैर। तो साबित क्या हुआ कि जो आदमी नासिख और मनसूख पर अमल नहीं कर सकता, अमल करने से मुराद उसको पता ही नहीं, तो लोगों को ना बताए। अगर कुरान का माना नहीं जानता, तफसीर नहीं जानता, ग्रामर नहीं जानता, तो उस पर भी अमल नहीं करना चाहिए। अगर करेगा गुनाहगार होगा, लोगों को बताएगा। ऐसे चैनल मैंने देखे हैं, जहल लोग जो है चैनलों पर बैठे हैं, जो कुरान मजीद का तर्जमा भी गलत कर रहे हैं, कुरान मजीद की ग्रामर तोड़ फोड़ कर जो है लोगों को बता रहे हैं और अपना अकीदा बता रहे हैं। तो अज़ीज़ मुहतरम, ऐसे लोग जहन्नमी हैं। कुरान मजीद वो कुरान मजीद है, कुरान मजीद के मुताबिक तफसीर को अल्लाह ने जिस तरह फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको समझाया, तो उसी तरह जो है वो तफसीर करनी चाहिए। अगर अपनी मर्जी करेगा वो शैतान होगा, जहन्नमी होगा। अज़ीज़ मुहतरम, जो शैतान डालता है, जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी है, अल्लाह ख़त्म कर देता है, उसको नहीं पढ़ा जाता और इसका बदल मुसहफ़ में नहीं होता। अबू उबैदा ने कहा ये नस की दूसरी किस्म थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सूरत उतरती नाजिल होती, फिर वो उठा ली जाती, न उसकी तिलावत होती थी और न उसकी तहरीर होती थी, यानी लिखाई होती थी। अज़ीज़ मुहतरम, इंशाअल्लाह इक़साम नस निसाम नस कितनी है वो आपकी खिदमत में ज़िंदगी बाकी तो कल आज करूँगा। फिर मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल किरमानी टीवी और किरमानी टीवी 3 को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।